تاریخ ابدیت میں یا نام بڑا ابراہیم کا ہے یا کام بڑا حسین کا ہے۔ تاریخ ابدیت میں میں تو سمجھتا ہوں نا کہ 2 رکعت نماز اگر اچھی پڑھ لی تو میں اللہ کا بندہ ہوں جی۔ اللہ بعض لوگوں کو مصلی پہ ملتا ہے اور بعض لوگوں کو تو مکے میں بھی نہیں ملتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ مصلی پہ جائیں تو اللہ، یہ جو اوقات نماز ہیں یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں کہ اللہ فجر میں ملے گا، پھر ظہر میں ملے گا، عصر میں ملے گا، مغرب میں ملے گا، عشاء میں ملے گا، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی یاد رہے، یہ ہے بندگی۔ یاد الہی، ذکر الہی اگر توجہ ہے، ذکر الہی اگر غالب رہے اور ہر حال میں اللہ یاد رہے تو یہ ہے بندگی۔ انتہائی خوشی میں بھی اللہ یاد رہے اور انتہائی غم میں بھی اللہ یاد رہے۔ جب خوشیوں پر خوشیاں مل رہی ہوں تب بھی اسے یاد رکھا جائے، یہ ہے بندگی۔ اور جنازوں پر جنازے اٹھائے جائیں تب بھی وہ یاد رہے۔ چہلم کے موقع پہ جو مٹیاری کے مومنین مولا حسین کی یاد میں حادثے کا شکار ہوئے اور کیونکہ اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی جانوں کو دیا تو شہادت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ ہر حال میں یاد الہی، ہر جگہ یاد الہی، ہر حال میں اللہ کی یاد۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ مصیبتوں کے بڑھنے پر اللہ کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ مصیبتیں بڑھتی ہیں تو سجدے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، لہذا کاروبار کرتے وقت بھی وہ یاد رہے، دکان پر بھی وہ یاد رہے، آفس میں بھی وہ یاد رہے، ہر حال میں جب وہ یاد رہے تو یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی۔ اب بندگی کی تاریخ میں جو کارنامہ، جو ہنر حضرت ابراہیم نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، بکریاں چرانے نکلے، اچھا عجیب حسن ہے، اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں۔ 2 پیغام دیے ہیں اللہ نے نبیوں سے جانور چروا کر۔ ایک پیغام تو یہ دیا کہ مزدوری کرنے میں، محنت کرنے میں شرم نہ کرنا۔ جب میں اپنے نبیوں سے محنت کرواتا ہوں تو تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے عزیزو، جانور کو سنبھالنے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جانور سنبھالنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کا اعصاب مضبوط ہو۔ اللہ نے نبیوں سے جانور اس لیے چروائے کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے، تاکہ انہیں باشعور بنائے۔ حوصلہ چاہیے نا۔ جانور چلا رہے، ایک مرتبہ اللہ کے حضور فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرے خلیل کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ کہ یہ میری راہ میں اپنے سارے جانور، اپنا سارا مال، اپنا سارا سرمایہ دینے کو تیار ہے، جا کے آزما لو۔ برابر سے گزرے جبریل ذکر پڑھتے ہوئے، یہ وہ ذکر ہے کہ جو امام حسین شوق سے پڑھتے تھے۔ جی سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنا دوں۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حسین سفر حج پر تھے، میں نے اپنا قافلہ ان کے قافلے کے پیچھے لگایا اور جہاں وہ قیام کرتے تھے کچھ فاصلے پر میں بھی خیمے لگا لیتا تھا۔ ایک رات کا قیام تھا تو مجھے میرے نوکروں نے بتایا کہ حسین ابن علی آدھی رات کو خیمے سے نکلے ہیں، تو میں نے اپنا مسلح اٹھایا اور میں اس طرف گیا جہاں حسین صحرا میں جا رہے تھے۔ تو کچھ فاصلے پر میں نے بھی اپنا مسلح لگا دیا اور حسین حالت عبادت میں تھے، اور جب سجدہ آخر نماز شب کا کرنے لگے
تو حسین کی زبان پہ یہ ذکر کثرت سے جاری تھا، سبوحن قدوسن وربنا ورب الملائکۃ والروح۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اہل سنت کی روایت ہے کہ حسین کے ان کلمات کے ساتھ صحرا کے کنکر بھی کلمات پڑھ رہے تھے، اس ذکر کو دہرا رہے تھے۔ یہ ذکر الہی جبریل کہتے ہوئے برابر سے گزرے، جیسے ہی حضرت ابراہیم نے سنا نا کہ ذکر الہی کوئی کر رہا ہے، اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا جچا ہوا سجا ہوا جملہ ہے، سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کان کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کے، کہنے لگے یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہے، تم کون ہو؟ تو جبریل کہنے لگے کیا تمہارے اللہ کا ذکر صرف تم کرتے ہو اور کوئی نہیں کرتا؟ کہ نہیں، تم جو ذکر کر رہے ہو وہ بڑا نادر ذکر ہے، بڑا منفرد ذکر ہے، ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ اب وہ مال کا امتحان شروع ہوا نا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جتنا مال ہے، جتنے جانور ہیں، ان میں سے تیسرا حصہ دے دوں گا۔ جبریل نے ذکر سنا دیا، انہوں نے مال دے دیا، پھر کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہنے لگے آپ کیا دو گے؟ کہ جتنے بچ گئے آدھے دے دوں گا۔ جیسے ہی جب جبریل نے پھر یہ ذکر سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے بچے ہیں سب دے دوں گا۔ جملہ کہہ دوں، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم سے نہیں کہو کہ امام حسین کے نام پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں۔ عشق حسینی کا تقاضا ہے کہ ان کے نام پہ خرچہ کیا جائے۔ سارا مال حضرت ابراہیم نے جبریل کے حوالے کر دیا۔ کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا آپ دو گے کیا؟ کہا میں اس نام پر جان دینے کو تیار۔ کہا اے ابراہیم ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہارا دل چاہیے تھا۔ تم اللہ کی خاطر مال سے دل اٹھا سکتے ہو، یہی تمہارا امتحان اور یہی کامیابی۔ سارے جانور واپس کر دیے۔ امتحان بڑھا تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ چکر کھانے کے باوجود ٹوکری میں بٹھا کر، منجنی جسے کہتے ہیں جی، ایک بڑی ٹوکری منجنی، اس میں بٹھا کے اتنے چکر دیے گئے تاکہ پھینکنے میں آسانی ہو۔ اتنے چکر کھانے کے باوجود بھی ذکر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب جانے لگے آگ کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے تھے، وہ ٹوکری اڑتی ہوئی جا رہی تھی، تو جبریل نے آ کر کہا ہل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے ہے تمہیں حاجت؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی۔ کہنے لگے پھر مجھے بتا دو کہ میں جا کر اسے بتا دوں کہ تمہاری حاجت کیا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، مجھے اور آپ کو تو وسیلے کی ضرورت ہے، کوئی تو ہوگا جو ڈائریکٹ ہوگا اور اتنا بلا واسطہ ہوگا کہ پردے کے پیچھے سے جب سلام کی آواز آئے گی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ وہ کیفیت کے جہاں جبریل کا گزر بھی نہیں ہے، کوئی تو ہوگا جو ڈائریکٹ ہوگا۔ تو میری اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ اس سے جڑ جاؤ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔